بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر را محمد افضل صاحب، سابق وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں، آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ سائنسدان ہیں۔ اگر ادب کی دنیا کے حوالے سے بات کریں تو ادب کو باریک بینی سے جانتے ہیں، اردو آپ کی بہت اچھی ہے اور شاعری بہت مزے کی کرتی ہیں۔ آج ہم تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر ہم بات کریں پرانے زمانوں کی، تو پرانے زمانوں کے جو والدین ہوا کرتے ہیں بہت کمال ہوا کرتے تھے، نہ پڑھے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کرتے تھے۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے تربیت کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وائس السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے بالکل ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے سر بہت محبت، کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، یقین اور جانیے بلکہ میں دیکھتا ہوں آپ کے پروگرام ماشاءاللہ بہت لوگ دیکھتے ہیں اور الحمدللہ آپ بہتر طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا چینل جون سا ہے وہ بہت بہترین کام کر رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ تعارف میں نے کروایا ہے آپ کا، تعلیم اور تربیت بہت اہم رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر۔ تو تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے؟ ایز اے سائنسدان، ایز اے پروفیسر، ایز اے سابق وائس چانسلر، کیا کمپیریزن کریں گے، کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں، بات ہے کہ تعلیم تو سیدھی پڑھانے، جیسے آپ لکھنا پڑھانا لکھانا بچوں کو کہتے ہیں نا، یہ وہ پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک مروجہ طریقہ کار ہے جس میں کسی کو الفابیٹکس پہلے سکھائے جائیں، پھر کتاب تک پہنچایا جائے، پھر مختلف جو علوم ہیں، چاہے وہ ریاضی ہے، چاہے وہ فزکس ہے، چاہے وہ اسلامیات ہے، چاہے وہ معاشیات ہے، پڑھایا جائے۔ تو یہ تو تعلیم کے ایک سٹیجز ہیں۔ آپ لوگ سارے یہ جتنے ادارے کھلے ہوئے ہیں نارملی وہ تعلیم کے لیے ہیں، تعلیمی ادارے کہلاتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں ہم تعلیمی ادارے۔ لیکن تربیت کا جو معاملہ ہے وہ ادارہ صرف یہ جو سکول ہیں ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تربیت جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ تعلیم اور تربیت کو، بلکہ ہمارے زمانے میں جب پڑھتے تھے تو تعلیم اور تربیت ایک رسالہ آتا تھا جس میں تعلیم کے بارے میں کوئی گفتگو ہے، لیکن تربیت سے ریلیٹڈ بھی کوئی مثالوں سے، کوئی کہانیوں سے، کوئی حقائقوں سے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، بھئی فلاں چیز اچھی ہے، فلاں بری ہے، فلاں یوں کیے جائے۔ تو تربیت اصل میں کسی بھی عام بچے کی پیدا ہونے کے بعد سے لے کے بڑے ہونے تک ایک ایسی ٹریننگ ہے جس میں وہ تمام علوم جو اس کو زندگی میں ملنے ہیں یا ان کے والدین کو مل چکے یا اس معاشرے میں موجود ہیں، اس میں سمونے کا نام ہے تربیت۔ یعنی اب میں ذرا مثال کے طور پہ آپ کو جنرلی بات بتاؤں، ہم کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ تعلیمی ہے نا، ایک علم دے دیا آپ نے، لیکن وہ مثالوں سے، روایتوں سے اور اس طریقے سے اس کی گھٹی میں پڑ جانا۔ گھٹی ویسے تو ہوتی ہے جو پیدا ہوتے ہی دی جاتی ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی اسے یہ ماں، اس کے بہن بھائی، یہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولتا ہوا پایا جائے تو اسے اچھے طریقے سے بتانا، دیکھو فلاں نے جھوٹ بولا تھا تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ گناہ دیا، یا دیکھیں وہ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا آگے، مطلب اسے ایک قسم کی انیشیٹو دینا یا ایک قسم کا اس میں یہ اچھائی پیدا کرنے کے لیے تربیت اس طرح کرنا کہ اسے یہ لگے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ اچھا ہے اور یہ نہیں کروں گا تو وہ برا ہے۔ تو اس ٹائپ کے طریقے سے جب کچھ کام کیا جائے وہ تربیت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ تو ویسے تو الگ ہے، تربیت تو ہر چیز ہے، آپ کسی چیز سکھا رہے ہیں وہ بھی تربیت ہے، کوئی اور چیز ٹریننگ دے رہے ہیں، ہنر دے رہے ہیں، وہ بھی تربیت میں آ جاتا ہے، لیکن اصل تربیت سے مراد یہی ہے میرے خیال میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں سوال پوچھوں گا آپ کے والدین کے حوالے سے۔
آپ کے والد صاحب کے اثرات آپ کی زندگی میں ایسی کون سی چیزیں جو ابھی تک بھی آپ دیکھتی ہوں کہ آپ میں موجود ہوں؟ اچھا، یہ وہ بات تو وہی ہے، یہ تو آپ نے جو موضوع شروع میں سوال کیا، یہ اس کی ایک مثال نکل آئی میرے دماغ میں، ابھی آ گئی ہے آپ نے یہ جو سوال کیا اس سے. اور یہ پہلے سوال کا بھی کچھ جو میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں وہ واضح سا ہو جائے گا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان جو اندر بات رکھتا ہے اسے پوری طرح بتا نہیں پاتا، یہ ذہن میں رکھیں زندگی میں. اچھا مقرر وہ ہے جو اتنا ہی بتا دے جتنا وہ جانتا ہے، بہترین مقرر اسے جو وہ جانتا ہے، یعنی دوسرا آدمی اسے وہی سمجھے جو وہ کہنا ہے یا اس کے قریب تر. تو یہ اچھے مقرر کی نشانی ہے. عام طور پر لوگ جانتے زیادہ بہتر ہوتے ہیں لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا نہیں کر پاتے جس سے دوسرا بھی وہی سمجھ سکے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں. اب میں نے جو پہلے بات کی، مجھے لگ رہا تھا کہ دوسرے والے پہلو، تربیت والے پہلو میں اس طرح نہیں سمجھا پایا جو میرے اندر تھا، لیکن آپ کے اس سوال کے بعد مجھے یقین ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی بات کلیئر ہو جائے گی. بالکل. اب دیکھیں، میں نے اپنے والد صاحب کی ایک ہی بات سے، ایک مثال سے بھی تربیت کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اثرات کتنے جسے کہتے ہیں نا سالڈ، جیسا ٹھوس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں انسان کے محض تعلیم سے. اب محض تعلیم میں آپ کہتے ہیں بری صحبت میں نہ بیٹھو، یہ لکھیں، لکھ کے دیں گے، غلط لوگوں سے نہ ملو، آپ کے دوست احباب اچھے ہونے چاہیے، یہی کہتے ہیں نا ماں باپ. یہ تعلیم کی باتیں لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ ایسے برے لوگوں سے، چوروں سے نہ ملو، نیک لوگوں سے ملو، یہ تعلیم ہے. اب مجھے اپنی والد صاحب کی بات، اچھا ڈائریکٹ آپ کبھی کسی بچے کو اگر یہ کریں گے کہ تو اس سے نہیں ملے گا، بچہ ناہے ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے روکا جا رہا ہے فلاں سے ملنے سے یا فلاں. تو بچے میں شعور پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسا طریقے سے اس کی تربیت ہو جائے کہ وہ بغیر کہے کر سکے، اسے تربیت کہتے ہیں. میں مثال سے اب میرے والد صاحب نے، میں نے کئی دفعہ دیکھا جب ہم ذرا نئے جوان ہونا شروع ہوتا ہے نا بچہ، تو وہ ٹین ایجر جسے آپ لوگ کہتے ہیں، ٹین ایجر میں عقل نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں، لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا عقل کل ہے نہیں دنیا میں. بالکل. یعنی جہالت کی پہلی نشانی یہی ہوتی ہے نا کہ وہ میرے جیسا. تو ٹین ایجر اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پرانے ماں باپ ہیں دکے نسی نے کیا پتا ہے نا. حالانکہ یہ بھی جہالت کی نشانی، انہیں پتہ نہیں تمہارے ماں باپ ہو گئے، تمہیں پیدا کیا، تمہیں یہاں تک کیا. تو جب علم تھوڑا ہو نا، برتن تھوڑا ہو، تو آدمی بولتا بہت ہے. جب علم بڑھ جاتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں تو علم کی کوئی انتہا نہیں، اور میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، پھر وہ تول کے بولتا ہے. تو مجھے یاد ہے میرے والد صاحب جب ہم کوئی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے بعد، ظاہر ہے ہم متوسط معاشرے کے لوگ ہیں، ہر طرح کے بچے ہوتے تھے، پڑھنے والے بھی، نہ پڑھنے والے بھی، اچھے بھی، برے بھی، معاشی طور پہ کم زیادہ، ان چیزوں پہ نہیں. لیکن میرے والد صاحب ادھر ارد گرد میں نے دیکھا والدہ سے ذکر کرتے ہوئے کبھی یا اپنے دوستوں سے کہ میرے بارے میں کہ افضل میں بہت اچھی عادت ہے. یہ میں نے یعنی ہمارے کانوں تک پہنچی تھی، ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے. اور یہ تربیت اگر صاحب والدین اب یہ سوچ لیں، ایسی مؤثر رہی اور ایسی ٹھوس رہی کہ آج تک ہم اس سے نکل نہیں پائے. میرا افضل جو ہے جی ماشاءاللہ اس میں بڑی اچھی عادت ہے، اس کی کوئی گندی کمپنی نہیں ہے. یہ دوسروں کو بتا رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں کہیں نہ کہیں، یعنی میں اس میں یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ بڑوں کا بڑا ادب کرتا ہے. یعنی وہ جو چیز مجھ میں ہونی چاہیے وہ دوسروں میں میری تعریف کی شکل میں بتا رہے ہیں. اور اس کا یہ ہے کہ کبھی اس کی شکایت کہیں سے نہیں آئی. لیکن 2 4 5 اس طرح کے میں یہ تو الفاظ وہ بتا رہا ہوں جو میرے کانوں میں گونجتے تھے. اس کے بعد اب میں نے یہ سوچا دل میں بھی اب مجھے کبھی گندی کمپنی نہیں لینی، وہ میں نے طے کرنا ہے. یعنی میرے میں ڈیسیژن پاور آئی کہ میں نے کسی سوچنے لگے کہ میں تو اپنے والد صاحب سے اپنی تعریف سن رہا ہوں اور مجھے اور لوگوں کو میری تعریف بتا رہے ہیں، یعنی اب بھرم میرا ہے اور ان کا بھی ہے. تو اگر میں کبھی کسی نے کہہ دیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ وہ تو کسی گندی یا سوسائٹی میں یا کمپنی میں یعنی
غلط قسم کے لوگوں میں نہیں اٹھتا بیٹھتا، ہم نے تو دیکھا ہے وہ فلاں. جی تو اب میں نے خود ہی فیصلہ کر کے اور خود ہی ان لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کرنا جو اچھا برا تو تعلیم نے بتایا ہوا ہوتا ہے نا. جی جی بالکل. اچھا اسی طریقے سے بزرگ آ جانے، ان کا ادب ہم نے خود کرنا شروع کر دینا. اسی طریقے سے جو بھی کسی کی ہیلپ کرنے کا، ایک دو دفعہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کی وہ کرنی ہے مدد تو دوسروں کو بتانے کے لیے تو نہیں، آپ نے اپنے اطمینان کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی. تو دل میں یہ ہوا کہ یہ اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹو، آپ کرو. تو میں نے یہ دیکھا کہ اب یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم بڑے بھی ہو گئے، جی ہم ان ممالک میں بھی گئے، یہ دیکھیں کہ اس کے اثرات، یہ معمولی سی بات تھی، تو یہاں تو کر لیا ہم نے نا، چھپ گئے. یہاں پہ تو ایک معاشرہ تھا، سارے جاننے والے تھے، خیال تھا کہ والد صاحب تک اگر ہم نے کوئی برائی کی تو ان تک پہنچی تو انہیں بھی دکھ ہوگا اور ان کا وہ بھرم بھی ختم ہو جائے گا، جی میرا تو بچہ بڑا صحیح ہے. جب ہم یہاں سے گئے باہر دنیا میں، یورپ میں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں آزاد معاشرہ ہے، ہر اچھائی اور برائی کا گڑھ ہے وہ. بالکل. تو وہاں پہ میں دوست احباب بھی تھے. ہم اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کوئی بری سوسائٹی، یہاں کا تو میں نے بتا ہی دیا نہیں تھی، تو لیکن ہمیں حلال حرام کا ہمارے دین نے بھی تعلیم دی ہوئی تھی اور وہ تربیت ہمارے ساتھ تھی کہ یہ برائی کی طرف نہیں جاتا. تو یقین رکھیں کہ میں ان دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے بھی پب میں نہیں گیا وہاں، حالانکہ وہ پب میں جانا ایک شام کے وقت روٹین ہے. یہ پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، بلکہ مشرق وسطیٰ کے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں چلے چلتے ہیں. ہم نے کہا نہیں کوئی نہیں کی بات، ہم تو وہ کوئی نہیں تو اگلی بات کرتے تھے نا، وہ خدا نہ خواستہ حرام چیز پینے پلانے کی، وہ تو بات ہم نے کہا جانا بھی اب غلط ہے. کیوں کہ کل کو میرے والد کو کوئی ملا، وہ کہیں گے یار یہاں تو تو کہتا تھا تیرا بچہ بڑا نیک ہے اور وہاں تو ہم نے وہاں دیکھا. تو یہ وہ ہے تربیت. اب مجھے یہ لگا کہ یہ ایک مثال میں دی آپ کو، تو یہ اہمیت ہے اس کی. جی ڈاکٹر صاحب، پرانے زمانے کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے؟ نہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ تربیت بہت اچھی کرتے تھے. اب کے والدین کی تربیت کرتے ہیں بچوں کی، لیکن وہ والی نہیں ہو پاتی، ایسا کیا ہے؟ اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے بے شک نہیں تھے. ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، والد صاحب تو خیر پڑھے لکھے بھی تھے اور بہت عزیز اکرم، وہ دانش مند لوگ تھے. اصل میں انہوں نے بظاہر کلاسز میں ایم ایس سی یا گریجویشن نہیں کی ہوگی، لیکن وہ لوگ عمل کے بڑے سچے تھے. اچھا. اصل میں ان کی تربیت کا سارا دار و مدار عمل پہ تھا. وہ جو کچھ بچوں کو اپنے کو دینا چاہتے تھے، اچھا یا برا، وہ خود بھی وہی کرتے تھے. ان میں منافقت نہیں تھی. یہ وجہ ہے کہ بچے یہ دیکھتے تھے کہ میرے ماں باپ اگر سچ بولنے کا کہہ رہے ہیں تو سچ بول رہے ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ بول رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کی تربیت ہو جاتی تھی. میرے بابا کہتے کہ مل جل کے رہنا ہے، تو دیکھتے یہ تھے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، آپ کو پتا پہلے سارے تو وہ خواتین جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں دادی، جس کا گھر ہوتا تھا، جس کے 2-4 بیٹے ہوتے تھے، اس کی بہویں ہوتی تھیں، وہ ان بہوؤں کو اکٹھا رکھنے کا سبب بنتی تھی. جب وہ یہ تربیت ہو جاتی تھی لوگوں کو یہ دیکھ کے بھی ہماری دادی نے 4 ہمارے چچا تائے تھے، ہماری چچیاں تھیں، ان کو رکھا، آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو صلح صفائی جلدی کروا دی، تو وہ اگلی نسل میں وہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا. جی بالکل ایسا یہ تربیت ہو، یعنی ٹیکنیکلی وہ تربیت ہو جاتی تھی. تو اس تربیت میں جو پرانے والدین کی تھی، اس میں جیسے میں نے ایک تو یہ مثال دی نا والد صاحب کی، یہی تھی کہ وہ عملاً کر کے دکھاتے تھے. جب وہ کر کے دکھاتے تھے تو ہمارے جو نئی نسل تھی وہ اس کو پک کرتی تھی. اب میں ایک اور کہ میں نے دیکھا انگریزوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صفائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ صفائی کا تو ہمیں حکم زیادہ ہے، نصف ایمان کہا گیا ہے، تو ٹیکنیکلی یہ ہمارا تھا نا. تو میں نے دیکھا کہ وہ کیسے تربیت کرتے ہیں والدین. ہم جا رہے، میں اور میری مسز
یہ برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کی بات ہے. ٹھیک ہے سر. تو صبح ہم نکلے واک کو, تو ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی, ہمارے لیے تو نوجوان تھی چونکہ ہم کافی عمر کے تھے, کوئی 30-32 سال کی وہ لڑکی ہوگی, 2 یا 3 سال کا اس کا بچہ, اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہو, یعنی جو چلنا سیکھ جاتا ہے نا, جی. اس کے ہاتھ میں ایک ریپر ہو, یہ ٹافی کا, اچھا اس کے ہاتھ میں ریپر ہو, چھوٹا سا مٹھی اس نے پکڑی ہوئی ہو, چل رہا ہو نا جیسے ہوتا ہے نیکر شیکر گرمیوں کے پہنے ہوئے, اس نے جوگر ماں کے ساتھ چل رہا ہو, اور تیز تیز. ہم ذرا اسے پیچھے سے ہم اسے آبزرو کر رہے بچے کو. دیکھیں ایک تو ہے کہ فٹ پاتھ پہ وہ چل رہا تھا, اچھا ایک دفعہ بھی اس نے کوشش نہیں کی کہ نیچے, 3 سال کا بچہ ہے نا, تو اس کا مطلب کہ وہ والدین تربیت کر رہے ہیں نا جون سے. شروع سے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے والدین پھر کیسے یہی کچھ کرتے رہے ہوں گے. وہ چل رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ, وہ خاتون جو انگریز اس کی ماں تھی وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ایک جگہ ایک کھمبے کے ساتھ بن لگی ہوئی تھی, اوپر تھوڑی سی اونچی. اچھا اب بچے نے یوں ہاتھ کیا کہ وہ جو ریپر اس کے ہاتھ میں تھا میں نے بن میں ڈالنا ہے, اس نے اتنے سارے رستے میں کہیں نیچے نہیں پھینکا. اچھا جب وہ بن آئی تو اس نے اب اس کا ہاتھ نہیں پہنچا تھا, چھوٹا سا تھا, تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ میں ڈال دیتی ہوں, ماں نے اسے اٹھایا, اسے اتنا اونچا کیا کہ اس نے ڈال دیا. اچھا یہاں سے وہ ہو گئی. یہی ہمارے وہ والدین جون سے ہیں وہ کرتے تھے, کیا بات ڈاکٹر صاحب. یہی کچھ کرتے تھے, عملاً کیا نا اس نے. اب وہ بچہ کبھی بھی گند باہر نہیں پھینکے گا. بالکل ایسا. ہمارے تو یہ ہے کہ اگر تربیت نہ ہو, وہ آپ نے فرمایا نا کہ اگر تربیت نہ ہو, والدین اس طرف توجہ نہ دیں, تو بچے جون سے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تو یہ تمام چیزیں جون سی ہیں, اس کا نتیجہ ہے کہ وہ بظاہر پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود اتنی زود اثر تربیت کر گئے کہ ان کے بچے جب جرنل ہوئے, ان کے بچے جب بہت بڑی بیوروکریٹ ہوئے, ان کے بچے جب پروفیسرز بنے, ان کے بچے جو پرانے, اور انہوں نے بہترین انسان کا بھی کردار ادا کیا, تربیت ان کی. بالکل. ڈاکٹر صاحب نائس ٹاکنگ ٹو یو. تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے بات کی, بہت اچھا لگا. ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بہت سیکھنے کو ملے گا. تھینک یو ویری مچ سر. جی تو ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر رو محمد افضل صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے, تربیت کے حوالے سے بات کی ہے. ایک نئے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.